الله. الحمد لله وحده من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی. معزز قابل قدر سامعین کرام، محترم مصلیان عظام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کری. وہ آیت ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی تبلیغ کی، اور اس پر ملنے والی دوسروں کی طرف سے اذیتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، قرآن اس کے نقشے کو کھینچ کر یوں بیان فرما رہا: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. لگتا ہے شاید آپ جو ہے جان دے دیں گے، ان کے پیچھے لگ کر آپ جان دے دیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لیکن وہ اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لانے والے. یہ قرآن ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کے لیے جو اس تڑپ تھی، جو بے چینی تھی، اس کو قرآن یوں بیان فرما رہا. اور خود ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اخفت فی اللہ. جتنا میں اللہ کی راہ میں جتنا میں ڈرایا گیا، وما یخاف احد، اتنا اور کسی کو نہیں ڈرایا گیا. یعنی پیغمبروں میں تبلیغ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. اخفت فی اللہ، اور جتنا مجھے ستایا گیا، وما یخاف احد ولقد اوذیت فی سبیل اللہ وما یؤذی احد، جتنا مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی اتنا کسی کو نہیں پہنچائی گئی. یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے یوں بیان فرما رہے تھے. اب ہم اور غور کریں کہ اس محسن اعظم کی کیا کیا اس دنیا والوں پر، اس انسانیت پر کس طرح کے احسانات ہیں، کس طرح کے اکرامات ہیں. لیکن آج یہ دنیا احسان فراموش ہو چکی ہے، آج یہ دنیا حق فراموش ہو چکی ہے. اور اس محسن اعظم کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محسن اعظم کی تعریف کرتی، اس کی مدح سرائی کرتی، لیکن اس کے برعکس نہ جانے کتنے ایسے ظالم اور جابر بن کر کے آتے ہیں جو اس سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اپنی بدزبانی کرتے ہیں، اپنی بد کلامی کرتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم جور کا سب سے زیادہ مکروب، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ ستم زدہ ہے. آج آپ کے سامنے اس محسن اعظم کی داستان دل نواز سنانے جا رہا ہوں.
آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، یہ گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرہ اتار گھٹائیں چھا رہی تھیں، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چل رہی تھیں، ہر سمت نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کو، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، اور حقوق کی پامالی اس قدر تھی کہ ایک دوسرے کے حق تلفی کرنے کے بعد اس پر فخر کیا جاتا تھا، اس پر ناز کیا جاتا تھا، اور بت پرستی، شرک بت پرستی اس کا بازار گرم تھا۔ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ، اس میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یعنی انسان اور اس وقت کی انسانیت ضلالت اور گمراہی میں کس قدر بھٹک رہی تھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس وقت کا انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا، اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشانے پر پہنچ چکی تھی کہ اچانک اس رحمت خداوندی کو جوش آیا، اور اس نے اس انسانیت کے لیے، اس کھٹکتی ہوئی، اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور فرمایا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، ضلالت اور گمراہی سے نکال کر انسانوں کو ہدایت کی روشنی پر لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیاں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا ان کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتیں جو اپنے آپ کو رسوا سمجھا کرتی تھیں، جن کی کوئی وقعت نہیں تھی، ان کو باعزت مقام بخشا، اور یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا اس کی اصلاح کی، اور جو انسانیت اس وقت سسک رہی تھی اس انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی محترم ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کے محترم فرمان کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی کو محسوس کیا جاتا، اس کی تڑپ کو محسوس کیا جاتا۔ مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت اور بربریت کی ماری دنیا، انسانیت اور شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے یہ کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی کہ جب وہ چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر عادل اور شاہد ہیں کہ جب وہ عالم کا مسیحا اس جہان رنگ و بو میں ہوا تو چاروں طرف سے اسی دم ظلم و جور کی، جبر و تشدد کی آندھیاں چھانے لگیں، نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، بغض و عداوت کی تیرہ تار گھٹائیں چھانے لگیں، اور وہ بغض و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ انتہا ہو گئی، صلابت اور سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی، احسان فراموشی کی انتہا ہو گئی۔ اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، یعنی لوگ اپنے اس محسن اور مسیحا کی دل آداری میں اور عیدہ رضانی میں اس قدر مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات، اتہامات کی یورش کرنے لگے، اور ان کے پاکیزہ احترام کو، ان کے پاکیزہ پیغام کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تو تنہا آپ کی ذات اقدس ہی، تو دوسری طرف سارے یہ شیطانی چیلے، سارے یہ فرعونی لشکر، سارے یہ طاغوتی حملہ ور، ہم عدم ان کی یہی کوشش ہوتی تھی، ہم عدم ان کی یہی خواہش، ان کی یہی چاہت، ان کی یہی جہت ہوتی تھی کہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور آپ کو کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، اگر مجھ سے یہ کوئی سوال کرے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا؟ کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا؟ کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی؟
تو بے ساختہ میری زبان پر جو نام آتا ہے وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ بتاؤ تاریخ ظلم جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مکروب، سب سے زیادہ مظلوم کون تھا، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں دی گئیں، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، تو بے ساختہ جو میری زبان پر جو الفاظ آتا ہے وہ محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، جب یہ ہستی اس قدر اس کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فکر کے لیے اس قدر وہ بے چین ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس انسانیت کو اس کی جو ہے مدح سرائی میں مشغول ہو جانا چاہیے تھا، ان پر طرح طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ آج کے یہ ظالم بھیڑیے اور آج کے یہ ملعون اور مردود لوگ اس جو ہے اپنی ناپاک زبان سے، اپنی گندی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا یہ تاریخ انسانیت کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کا اور شرافت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپ رہی، لوگ اسے پتھر مار رہے، وہ ذات جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے وجود کو بھلا رہی، لوگ اسے گالیاں دے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو طوق غلامی سے نجات دینے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اسے جو ہے اس کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے، وہ ذات جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دینے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے الٹا قید و بند کی سزائیں دے رہے، وہ ذات جو لوگوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے ان کی دعائیں کر رہی ہے، ان کی ترقی کے لیے، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت، ایک کمبخت عورت آپ کو زہر کھلا کر اپنا بدبختانہ، اپنے کمبختانہ کردار کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آخر حد ہو گئی انسانیت کی، خساست کی، رذالت کی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کی۔ لاکھوں سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ کچھ تمام سنتا رہا، سہتا رہا، مگر پھر بھی ان کی کامیابی کے لیے، ان کی کامرانی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فکر کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ یہ انسانیت کی آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھ رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس محسن اعظم کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے تھا، جس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا۔ اور دیکھیں آپ، آج بھی یہ روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، آج بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، خود کو مہذب کہلانے والی دنیا اور نام و نہاد وسیع المشربی کا جام پینے والی دنیا، یعنی درندگی اور سبعیت کو شرمندہ اور شرمسار کرنے والی دنیا، مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، اور روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، یعنی دور وحشت اور بربریت کو مات دینے والی دنیا، بئی نجاست اور غلاظت کہ اس محسن آدم و مشفق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات، اتہامات کی یورش کر رہی، آپ کی مقدس ذات کو مقذوف کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے۔ حضرات، ایسے میں ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی جو ہے آشفتہ سری کا مداوع فہم کریں اور ان کی دریدہ ذہنی کا دندان شکن جواب دیں، اور مادہ پرست اور کور چشم دنیا کو بتائیں کہ اس رہبر اعظم نے، اس رہبر کامل نے دنیا والوں پر کیسے کیسے انعامات اکرامات فرمائے، کیسے کیسے عظیم الشان احسانات فرمائے۔ آج ان خوشہ چینوں سے پوچھو اور احسان فراموش سے پوچھو کہ بتاؤ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا وہ روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟
ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے، تو اے پنجریت کے پجاریوں، اے مادیت کے پرستاروں، بتاؤ جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستہ وہ کون تھا، جس نے کلیوں کو عطا کی آبتاب زندگی، بجلیوں کی زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا؟ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہاری یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو بتاؤ اے ظالموں، وہ جس نے پتھر کھا کر کے، جس نے پتھروں کے زخم کھا کر کے دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا؟ بتاؤ۔ آخر اس حرمہ زدہ اور خزاں نصیب دنیا کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سا شخص تھا جس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے بگڑے ہوئے معاشرے کی مسیحائی کی تھی، کس نے نفرت کی آندھیوں میں شمع الفت کو جلایا تھا، کس نے مساوات کا علم بلند کیا تھا، کس نے بتانے رنگ و خو کا تیشہ چلایا تھا، اخوت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی تھی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق کس نے عطا کیا تھا، مظلوم عورتوں کو باعزت کا مقام کس نے بخشا تھا، گالیاں سن کر دعائیں کس نے دی تھی، اپنے قاتل کی جان کس نے بخشی تھی، اور انسانیت کے غم میں کون پگھلا تھا، اور دشمن اعظم کے گھر کو دارالامان کس نے بنایا تھا؟ بے ساختہ جو زبان پر نام آتا ہے وہ محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر اس دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے احسانات، انعامات اور اکرامات فرمائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عزیز ساتھیوں، ایسی مقدس ذات، ایسی محترم ذات، ایسی بلند والا شخصیت کے شان میں کس طرح جو ہے نازیبہ الفاظ کہے جاتے ہیں اور ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ خود دیکھیں، اور کم سے کم یہ دنیا والوں کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس ذات کے اوپر کیا بکواس کر رہے ہیں، اس کے کس قدر انعامات اور احسانات ہیں۔ جب یہ نفرت کی آندھیوں کا زور ٹوٹے گا اور بغض و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے تو اس دنیا کو اپنے محسن کی تلاش ہوگی۔ جب انسان حقیقت کو تلاش کرے گا تو اس محمد اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان ناز پر اپنی جبین نیاز خم کرنی ہوگی، اور کم از کم اتنا تو کہنا ہوگا، ہو لاکھوں درود سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن آدم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن آدم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ اور ہم شیدائیان ملت، شیدائیان نبوت اور فدائیان نبوت جناب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کی طرف سے، تمام عاشقین صادق کی جذبہ نمائندگی کرتے ہوئے کیا خوبصورت رخ حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور کیا آگے کہتے ہیں کہ حشر کا غم و قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم و قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بنائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت ہے، آخر میں طارق ابن ثاقب نے کیا خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بے مثال کو بیان فرمایا اپنی نعت کے اس شعر میں کہ خون تشبیہ نچوڑوں بھی تو حاصل کیا ہے، خون تشبیہ نچوڑوں بھی تو حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو